دیکھیے اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہمارا روزانہ کا ایک پیریڈ سبق کے ساتھ ہوگا. عبداللہ سن رہے تم؟ ویسے آج جمعرات ہے، جمعرات کے دن ہمارا اسماء حسنہ کا ٹن ہے. ہم اللہ کے اچھے اچھے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. کیا آتا ہے بولو؟ جب ایک بندہ اللہ کو اپنے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ کو صفاتی نام کی وجہ سے کیا آتا ہے بولو؟ جوش آتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتے بولو؟ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خوش ہو کے بندہ جو مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم نے اللہ کے 20 نام یاد کیے تھے. کتنے بولو؟ 20 صفاتی نام. ہاں کہاں سے شروع کیے تھے ہم نے؟ اللہ کے 20 نام صفاتی الرحمن سے شروع کیے تھے. پڑھو ایک مرتبہ. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق الخالق المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض. اب دیکھو آگے جو ہے ہم کیا کریں گے؟ آگے 10 نام اور یاد کریں گے. الباسط سے شروع کرو. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف. گنو آپ کتنے نام ہو گئے؟ 10 ہو گئے؟ 10 ہو گئے. اللطیف تک 10 نام ہو گئے. اس سے پہلے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ کی صفاتی نام کے جو ہے معنی کے ساتھ اگر ہم نے اللہ کو پکارا تو اللہ کی رحمت کو کیا آتا ہے بولو؟ جوش آتا ہے. اللہ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگ بندے کیا مانگتا ہے. تو جب اللہ سے ہم اللہ کے صفاتی نام کے ذریعے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمارے لیے مصلحت ہوگی تو وہ چیز فوراً وہی چیز دے دیتے. کون سی چیز دیتے بولو؟ جو چیز بندہ مانگتا ہے. اب مانگنے کے بعد دیکھا کہ اس کو یہ چیز دینا مناسب نہیں ہے تو اس دعا کے بدلے وہ مانگنے کے بدلے اللہ کوئی مصیبت ہٹا دیتے. آنے والی کوئی مصیبت ہوتی ہے وہ ٹال دیتے. اب یہ تو دونوں چیزیں نہیں ہوئی، یعنی جو مانگا تھا وہ بھی نہیں ملی، مصیبت بھی نہیں ہٹ گئی. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک دعا کو یاد کرا کر دعا کو یاد دلا کر کہا کہ بندہ تو یہ مانگ رہا تھا اس کے بدلے میں نے تمہارے لیے یہ چیز رکھی ہے. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اجر و ثواب دیں گے ایک ایک دعاؤں کا تو اس دعا کے دنیا میں قبول نہ ہونے کی بندہ حسرت کرے گا کاش میری ایک بھی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو اچھا ہوتا. کیونکہ آخرت میں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کے حرص کو دیکھ کر بندہ کیا کرے گا؟ خواہش کرے گا کہ ساری کی ساری دعائیں میری یہیں مجھ کو اس کا بدلہ ملتا. کیونکہ اس کا بدلہ جو ہے نا ایک اوریجنل بدلہ ہے، اس کا کوئی یعنی اینڈ نہیں ہے. اللہ جو بدلہ دے گا اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا کہ بس اتنا دیا ختم کرو، ایسا نہیں، بلکہ وہ اس بدلے میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ادنا جنت دی تو ادنا جنت کتنی بڑی پتہ ہے تم کو؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے. کیا ہے بولو؟ 10 گنا بڑی جنت ہے. اب 10 گنا بڑی جنت ہوگی دنیا سے تو بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا. اب بندہ جو چیز چاہے گا وہ چیز اس کو ملے گی وہاں پر، خالی خواہش پر ملے گی. خواہش سمجھتے؟ جسے میرے دل میں اب بھی طلب آئی کہ آج کوئی اگر مجھے کسٹل لا کے دیتا تو آج بہت کسٹل دل میں آیا ہے. اگزامپل دے رہا ہوں. اب جیسے دل میں آیا، خواہش ہو رہی ہے کھانے کی، تو وہ چیز دل میں آنے سے پہلے جو ہے وہ سامنے حاضر ہو جائے گی.
یہاں تک کہ پرندوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پرندہ دیکھا، اس کی دل میں خواہش ہوئی کہ اس کو تندوری کھانا ہے، تو فوراً وہ پرندہ تندوری بن کے سامنے آ جائے گا۔ جو چیز کی انسان خواہش کرے گا، اس لیے کہتے ہیں جنت جو ہے خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں انسان خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے خواہش کے ٹوٹنے پر اللہ کو پہچانا میں نے۔ جب میں کوئی خواہش کرتا ہوں، وہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پوری کرنے والی ذات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو دنیا خواہشات کی پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان اگر دنیا میں کوئی خواہش لے کر کسی چیز کو پورا کرنا چاہے تو وہ ادھوری رہے گی۔ کیا رہے گی بولو؟ ہاں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا جنت کی ایک ایک چیز کو اگر یاد کریں گے نا، کہ میں نے ایک فور ایگزامپل مینگو لیا ہے۔ کیا لیا ہوں بولو؟ کہاں کا؟ جنت کا مینگو لیا ہوں۔ اب اس کی ایک فاق کھایا، ایک چیر ہوتی ہے نا، وہ کھا لیا۔ اس کا ٹیسٹ جو کہتے ہیں نا، ایک مینگو کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے؟ اگر رتناگری ہاپس ہم کو ملا تو اسی کے ساتھ ایک پاک کے بعد دوسری پاک میں نے اس میں سے لیا، تو پہلے پاک کی اور دوسرے پاک کی دونوں کی تاثیر ڈبل رہے گی۔ پہلی جتنی اچھی لگی تھی، دوسری اس سے ہی اچھی لگے گی زیادہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ بس کھایا اور بور ہو گیا، ایسے نہیں، بلکہ اس کے ٹیسٹ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد انسان منو ٹنو کھائے گا، کیونکہ ادھر کھانے کی چیزیں ہیں، گھومنے کی چیزیں ہیں، اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے۔ جنت میں کوئی کہے گا کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کہیں گے ہو گیا، تمہارا عبادت کی جو جگہ تھی وہ پوری ہو گئی، اب ادھر عبادت کی جگہ نہیں ہے، یہاں صرف آپ کو مزے لٹانا ہے۔ تو آدمی کیا کرے گا؟ ٹنو منو چیزیں کھاتے رہے گا، اور وہاں ٹوائلٹ بھی نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی بولو؟ اتنا کھانے کے بعد بھی کسی کو ٹوائلٹ نہیں ہوگی۔ تو کسی نے پوچھا جب ٹوائلٹ نہیں ہوگی تو کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ کھانا ہضم کرنے کو کوئی چیز چاہیے کہ نہیں؟ جب پیٹ میں باقی ہے دوسرا کھائیں گے تو جائے گا کیا؟ اس کو نکالنا پڑے گا پیٹ کی چیزوں کو۔ تو دنیا میں تو انسان ٹوائلٹ کرتا ہے تو پیٹ کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ہو جاتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جنت میں کیا ہے بولو؟ ایک انسان کو ڈھکار آئے گا، بس اتنے ڈھکار میں جو ہے اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تھوڑا پسینہ آیا، ساری چیزیں ہضم ہو گئی۔ اور پسینہ ایسا گندا نہیں، دنیا کی طرح نہیں، بلکہ خوشبودار پسینہ نکلے گا انسان کو۔ تو جنت کو سامنے رکھ کے ہم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، انسان جب دنیا سے جائے گا تو اس کو دو ٹھکانے دکھائیں گے، یاد ہے تم کو؟ ایک اس کا جنت کا ٹھکانہ اور ایک جہنم کا ٹھکانہ۔ جنت کا ٹھکانہ دیکھ کر بندہ بہت خوش ہوگا، اور جہنم کا ٹھکانہ دکھائے گا تو بندہ بہت پچھتائے گا۔ تو وہاں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھتانا ہو تو دنیا میں انسان اچھے عمل کرے تاکہ وہاں کے پچھتاوے سے بچ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کا جو ٹاپک کیا ہے ہمارے؟ اسماء حسنہ، اللہ کے اچھے اچھے نام کو پکارا کرے۔ ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے، چلتے بیٹھتے اٹھتے پھرتے مجلسوں میں۔ میں کہتا ہوں کہ جہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے ہم اللہ کو نہیں پکارتے۔ شادی بیاہ میں کبھی اللہ کو پکارتا ہے کوئی؟ اے بابا بند کرا، سگلا بند کرا، اذان تھے لی، ایسا کوئی بولتا؟ نہیں بولتا۔ کھانے والے کھانے چل رہے ہیں۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو گانے وغیرہ بجتے ہیں وہ بھی بند نہیں کرتا کوئی۔ بعض گھروں میں ٹی ویاں چلتی ہے تو اذان کی آواز آئی تو کیا کرتے؟ خالی ٹی وی کی آواز کم کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے منادی نے جب آواز دیا ہے تو اس وقت کیا کریں گے؟ فوراً بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اللہ کی طرف سے آواز لگی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ نے دنیا میں بہت سے مواقع رکھے کہ انسان چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرے۔ اب سو کر اٹھنے کی دعا یاد کی جو پڑھے وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے پڑھے کہ اللہ بے شک تیرا شکر ہے تو نے دوبارہ ہم کو موت دینے کے بعد زندہ کیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی تعریف کی جائے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد جب دنیا کی زندگی ملی ہے دوبارہ
تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو صحیح گزاریں گے، کیونکہ دوبارہ واپس لوٹ کے جانا ہے، اور وہ آنکھ واپس کھلنے والی نہیں۔ کون سی بولو؟ موت کے وقت جو آنکھ بند ہو جائے گی پھر کھلنے والی نہیں۔ اس لیے یہ یاد دہانی ہے، دعائیں وقت پر پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کو حاضر رکھ کے ہم زندگی گزاریں گے۔ 24 گھنٹے ہم اللہ کو حاضر رکھیں، یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی یاد کو تر و تازہ رکھے، اپنے ذکر سے جو ہے زبانوں کو پور کرے۔ ذکر کے ذریعے دل میں کیا ملتا ہے بولو؟ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، انسان کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے سکون سے۔ آج انسان بے چین ہے، ہر آدمی جو ہے پریشان ہے، تو اگر انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کو سکون ملے گا۔ تو یہ اللہ کے نام جو ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے جتنے نام ہے اس کو پڑھتے رہے تو کیا ہو جائے گا بولو؟ ذکر بنے گا۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔